علماء سب سے پہلے مخاطب ہیں، تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا جو حکم ہے وہ سب سے پہلے علماء کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے، اور اتفاق اور اتحاد کے ذریعے ہمیں معاشرے میں کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر ان حضرات کا مزید شکریہ کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور پھر کچھ بولنے کا موقع دیا تھا۔ میں تفاقیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چند باتیں عرض کر کے وقت کی کمی کا انشاءاللہ لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بات پوری کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو اتحاد متحد ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور حضرت مولانا صاحب راشدی صاحب برکاتہ العالیہ کا ایک محفوظ کئی بار نظر سے گزرا، وہ فرماتے ہیں کہ کسی شہر کی کسی علاقے کے علماء مہینے میں ایک دفعہ صرف ایک جگہ جمع ہو کر ایک ساتھ چائے پی لیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے معاشرے پر۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس مجلس کی انعقاد کا مقصد نوجوان علماء کرام کی دستاربندی ہے، تو نوجوان علماء کرام سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے استاد محترم مولانا مفتی رفیع اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے بہت بڑا بھی سیکھا بھی ہے۔ تو تقریب ختم میں عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علماء سمجھتے ہیں کہ دور حدیث پڑھ کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو علم کی بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے، اب ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی ڈگری ہے، لیکن اس ڈگری کا مقصد اور اس 8-9 سال پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک استعداد انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، اور کسی استاد کے بغیر وہ پڑھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ بس ہم نے سب کچھ پڑھ لیا اور اتنا ہی کافی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو عالم کامل نہیں سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، اب آگے ہم مطالعہ